میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور آج بندہ جب نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں اس کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں مگر مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا، نماز میں چین نہیں ملتا، ایسا میں کیا کروں کہ مجھے نماز میں سکون مل جائے، نماز میں چین مل جائے۔ اور آقا کے دیوانوں، آپ یاد رکھیں، ایک نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ چین و سکون ملتا ہے۔ نماز سے زیادہ کسی اور عبادت میں اتنا چین و سکون نہیں ملتا جتنا چین و سکون نماز میں ملتا ہے، مگر ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ نماز میں چین و سکون پانا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ اپنے دل میں یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ خدا کی قسم، جب آپ یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو آپ کو نماز میں چین و سکون مل جائے گا، آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ فجر پڑھیں تو فجر میں یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ظہر پڑھیں تو ظہر میں یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر ہر نماز کو یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کیا پتہ مجھے ظہر کی نماز ملے یا نہ ملے، عصر کی نماز ملے یا نہ ملے، جب یہ اپنا مائنڈ آپ بنا لیں گے تو آپ کو ہر نماز میں سکون ملے گا، چین ملے گا۔ اس کے بعد میں آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی خوشحال طریقے سے گزرے گی۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں سکون پانا چاہتے ہیں تو آپ نماز کا ترجمہ سیکھ لیں۔ ایک مدت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مگر ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ۔ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور عربی زبان میں ہم تعریف کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں گے، ترجمہ یاد کر لیں گے تو آپ کو نماز میں چین و سکون مل جائے گا۔ دیکھیں، جب کوئی انسان کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ اس بادشاہ کی تعریف کرے، اور کوئی ایسی لینگویج، کوئی ایسی زبان میں بادشاہ کی تعریف کرے کہ جو تعریف کر رہا ہے اس کو اس بھاشا کا، اس لینگویج کا مطلب ہی نہیں پتہ، تو بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز تو عربی میں ہے، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، مگر ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ جب آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں گے، نماز کا ترجمہ سیکھ لیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کو نماز میں چین و سکون مل جائے گا۔ اور جب بھی نماز پڑھیں یہ سوچ کر پڑھیں کہ میرے رب سے میں ملاقات کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ میں نماز میں ہوں اور میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ جب یہ اپنا مائنڈ بنا لیں گے تو ہر نماز میں آپ کو چین و سکون مل جائے گا اور آپ کی زندگی خوشحال طریقے سے گزرے گی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، نماز بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری جو بھی پرابلم ہوتی ہیں، ہماری جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب دور ہو جاتی ہیں، مگر ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ سیکھیں اور نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر یہ مائنڈ بنا کر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو ہر نماز میں اتنی خوشی ملے گی، اتنی خوشی ملے گی کہ آپ کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے اور 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ آپ اس کو فالو کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی اچھی طریقے سے گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی